میرے گھر جا جاندہ ہے کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ یاد آئے سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آئے اللہ تعالیٰ فرمان دینے فمن کان یرجو لقاء ربہ کہ کہنا کدی رب دے سامنے آکے سجدہ کر کے تے دیکھ کدی رحمان دے سامنے کھلو کے تے دیکھ اور بندیا رب دے آ کدی رب دے سامنے رو کے تے دیکھ کدی او دے سامنے قیام کر کے تے دیکھ او دا سونا نام لے کے تے دیکھ جدوں قرآن پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ فرمان دینے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اور قرآن پاک پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حکم فرمایا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے حبیب علیہ السلام اپنے رب دی عبادت کرو اس وقت تک جب تک تسی میرے کول نہ آ جاؤ، جب تک میں تانوں اپنے کول نہ بلا لواں۔ تھوڑی جی ایکو کھول دیو، معمولی جی۔ تو میرے معزز سامعین کرام اور محترم المقام حضرات، ساڑی زندگی دا مین مقصد جیڑا ہے نا وہ اللہ دی عبادت۔ اس دے اندر اسی جتنا اللہ دے نال تعلق قائم کرانگے ساڑا فائدہ بڑا ہے، سانو سکون ملے گا، رحمت ملے گی، راحت ملے گی، برکت ملے گی، بخشش ملے گی، اور ایمان ملے گا، شان ملے گا، چین ملے گا، آرام ملے گا، قرار ملے گا، اللہ کریم دی محبت ملے گی، اللہ کریم دا پیار ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے تھے عمل کرانگے سانو جنت ملے گی، اور سانو حوض کوثر تو نبی علیہ السلام دے مبارک ہتھیں جو پانی ملے گا، اور اللہ دا دیدار نصیب ہوئے گا، نبی علیہ السلام دا دیدار نصیب ہوئے گا، اور جنتیاں نعمتاں ملن گیاں، جنتیاں بہاراں نصیب ہون گیاں۔ جتنا بھی اسی اللہ دے دین والے پاسے آوانگے اللہ کو رحمتاں اور برکتیں لیندے جاوانگے۔ یہ ساڑیاں سستیاں نے کہ اسی ادھر توجہ نہیں کر دے، وگرنہ دین تو علاوہ چین سکون قرار نہیں مل سکتا۔ میں نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات یاد آئی، انہوں نے ایک بندے نے بات کی تھی تے بندہ جڑا سی نا مسلمان نہیں سی، ہر بندہ کہندا ہے اے دسو جی تسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان دے ہو؟ نبی علیہ السلام دے بارے کہن والا کہہ رہے ہیں صحابی نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، اور حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ سنیا جے، مبارک مسجد جان والے ہو، منڈے پنڈ والے ہو، اردہ گرت آن والے ہو، لفظ بڑے سنن والے جے۔ صحابی بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمانے لگے انہی کی وجہ سے تو ہی سب کو جانتا ہوں۔ بھی انہاں دی پاروں ہی تے ساریاں نو جاننا ہوا، نبی علیہ السلام دی وجہ تو جاننا، یعنی انہاں دے کہن دا مقصد پتہ کی سی؟ انہاں دی وجہ تو نماز جاننا، انہاں دی وجہ تو جہاد جاننا، انہاں دی وجہ تو حج جاننا، انہاں دی وجہ تو عمرہ جاننا، اور انہاں دی وجہ تو اعتکاف جاننا، انہاں دی وجہ تو بیت اللہ دا طواف جاننا وا، اور انہاں دی وجہ تو امی جان، ابو جان، نانا جان، نانی جان، دادا جان، دادی جان، بھائی جان، بہن، بہنوئی، داماد اور سسر اور ساس، سارے جہان نو اگر جاننا تے میں نبی سلطان علیہ السلام دی وجہ تو جاننا، میں نے تو انہوں نے جملیاں تو اس طرح معلوم ہوندہ ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے نے میں تے سونے عرش والے رحمان نو بھی جاننا وا تے مدینے والے نبی سلطان دی وجہ تو جاننا۔
کہ میرے اللہ دا تعارف بھی مینوں نبی علیہ السلام نے کروایا کہ اللہ کون ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، سب تو بڑی بات یہ ہے، دیکھو نا نبی علیہ السلام دے بارے رب رحمان فرما رہے نے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آخری دم تک سنو، میری تساں عبادت کرنی ہے۔ اس تو اگلی بات سنے ذرا، رب تعالیٰ فرما دینے وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ فرمایا میری ہی عبادت کرو، اے ہوئی سیدھا رستہ ہے، اے جنت دی سڑک ہے، اے جنت نو جاندی ہے سڑک، اے حوض کوثر نو جاندی ہے، اے کامیابی تے کامرانی نو جاندی ہے۔ وَأَنِعْبُدُونِي، رب تعالیٰ فرما رہے نے میرے مصطفیٰ دے پیار دا رستہ اے ہوئی ہے، اور میرے مصطفیٰ دے دیدار دا تے میرے دیدار دا رستہ اے ہوئی ہے۔ عبادت میری کیتی جائے، میں اللہ ہی دی پوجا کیتی جائے، اے ہوئی جنت دا رستہ ہے، اے ہوئی سیدھا رستہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے پھر دیچے جیڑیاں رکھیاں نے نا چیزاں، انہاں تے غور کرو۔ استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا میرے کو معافی منگو، ایکو ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ میرے کو معافی منگو، فرمایا میں معاف کرنے والا ہوں، انہو کان غفارا، معافی منگو میں معافی عطا کرانگا۔ میں ایک دن نا صوفی عیش محمد صاحب رحمت اللہ علیہ دے کولنا مسجد نبوی دے بھی بیٹھا کہ میں نو فرمان لگے میرے بھائی جی میں تو انہوں ایک وظیفہ دسنا ہے، کہ میں نو فرمان لگے میں عرض کی تھی جی میں تو اڈا پتر ہاں، بھائی جی نہ کہو پتر اینو بند کر دے، نہ چلاؤ، نہ توجہ نہیں رہی، پتر اینو بند کر دے۔ دو کیمرے لگے ادھر توجہ فرمانا ذرا، میں آکھیا مینوں نا تسی بھائی جی نہ کہو پتر کہو، تے فرماندے نے میں قرآن پاک دی روح نال میں کہہ رہا انما المؤمنون اخوہ، اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے مومن آپس دے اندر بھائی بھائی نے۔ میں تے قرآن دی روشنی وہی تو انہوں بھائی کہہ رہا ہوں تاکہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے۔ کیا بندے سنو، اور کیا اللہ دے پیارے بندے سن، اللہ دے ولی سن۔ میں تو انہیں ایک گل سنا ہوا، ایک ولی دا میں واقعہ پڑھ رہا سا، تو اللہ دے ولی نے پتہ کی لکھیا ہے، انہوں نے بارے کی لکھے نے لفظ، او فرماندے نے میں کدی نہیں آکھیا یا اللہ میں تیرا وفادار ہاں، میں تیری توحید دا وفادار ہاں، پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت دا وفادار ہاں، یا اللہ میں تیرے دین دا وفادار ہاں، یا اللہ میں تیرے قرآن دے نال وفا کرنا ہوا، میں نبی علیہ السلام دی حدیث پاک نال وفا کرنا ہوا، یا اللہ میں تیرے اسلام نال وفا کرنا ہوا، تیرے قرآن نال وفا کرنا ہوا۔ کدھر میں جی نہیں کدی آکھیا، مینوں ڈر لگدا ہے کہ کتے میرے کولو بے وفائی نہ ہو جائے تے اللہ فرمان جھوٹے دعوے کردا ہے، جھوٹیا کہندا ہے میں وفادار ہاں، کتے میں جھوٹیاں وچوں نہ اٹھایا جاواں، کیونکہ میری وفا دے اندر شک ہے، رحمان دی وفا دے اندر شک کوئی نہیں، لہذا میں جدوں دعا کرنا تے میں کہنا وا اللہ جی تسی بڑے با وفا ہو، اللہ جی میرے ورگے بے وفا نال بھی وفا کر دے ہو۔ اللہ جی تسی کڈے مہربان ہو، میرے ورگے بے وفا نال بھی وفا کر دے ہو، تسی کڈے وفادار ہو۔ تو میرے دوستو انہاں ایک گل بڑی کی تھی، فرمان لگے بھائی جی منظور صاحب میں تانوں ایک گل دسنا چاہنا، میں کہ حضرت جی ضرور دسو۔ فرمان لگے اللہ کریم فرمان دینے میرے کو معافی منگو، میں تو اڈے جسم دے اندر طاقت پا دیاں گا،
قوت پا دیاں گا، میں تانوں فرمایا تندرستی عطا فرما دیاں گا، میں صحت عطا فرما دیاں گا، میرے کولوں معافی منگو، معافی منگن دا فائدہ اے ہوئے گا ایک تے میں تواڈے جسم وچ طاقت پا دیاں گا، دوسرا اس جہان دے اندر رہن واسطے تواڈا سونا انتظام فرما دیاں گا۔ استغفار دا اتنا فائدہ جے اللہ کو استغفار کریا گیا، استغفر اللہ فرما دے نے میں تو انہوں معاف فرما دیاں گا، میرے کو معافی منگو۔ نمبر 2 میں بیٹے عطا فرما دیاں گا، میں می برسا دیاں گا، مال دے اندر بھی وعدہ کر دیاں گا، اولاد دے اندر بھی وعدہ کر دیاں گا۔ انہو کان غفارا، اس واسطے میں غفار بڑا ہاں، میں بڑا پیار کرنے والا ہاں، میں بڑی محبت کرنے والا ہاں، میں بڑا وفادار ہاں، میں رحیم رحمان تے غفار ہاں۔ سبحان واہ میرے مالک دی، تسی کڈے مہربان، تسی کڈے مہربان ہو۔ ایک دے آپ نے فرمائی ہے نا گل، استغفروا ربکم، میرے کو معافی منگو۔ ادھر نبی علیہ السلام کو اعلان کروایا، نبے عبادی، نبے عبادی، نبے خبر دے دیو، اطلاع دے دیو، پیغام دے دیو، اعلان فرما دیو، نبے عبادی، خبر دے دیو میرے بندیانو، انی، میرے بارے، انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور ہوں، فرمایا میں بڑا رحیم ہاں، میرے بارے خبر دے دیو، میں بڑا غفور ہاں، میں بڑا رحیم ہاں۔ جس طرح قرآن پاک دے دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ رب دا قرآن اللہ کریم نے فرمایا، میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے ہو، میرے بندیانو پیغام دے دیو، فرمایا تواڈے کولوں میرے بندے سوال کر دینے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سونےو جدوں بھی سوال کرن تواڈے کولوں میرے بندے میرے متعلق، میں تے بالکل قریب ہاں، میں تے بالکل قریب ہاں۔ پکارن والیاں نوں چاہیے مینوں پکارن تے میرے تے ایمان لے آن، تاکہ میں انہاں واسطے رحمتاں دے دروازے کھول دیاں۔ اور ایک جگہ تے اللہ کریم فرماندے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میں شارع تو بھی قریب ہاں۔ اور ایک مقام تو انہوں سناوا، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ اے ساری کائنات دے لوگوں، تسی میرے محتاج ہو، میرے سوالی ہو۔ حاجی راشد علی صاحب، رانا علی حسن صاحب، میرے دوستو احسان صاحب، میں تو انہوں گل سناوا بھائی عمر فاروق صاحب، تو انہوں گل سناوا بڑی سن والی جے راشد جگہ صاحب، گل بڑی سن والی جے ایویں نہیں مومن کہیں دے ہے دستگیر اللہ ہر شیط قادر مولا قادر قدیر اللہ قدیر اللہ قدیر اللہ۔
میں رب دا بوا کیوں چھڈا میرا کام کدی نہیں اڑیا سبحان جنہیں مینو آزاد ریاست کی بادشاہی عطا فرمائی ہے میں او دا دروازہ کیوں چھڈا جنہیں مینو اپنا ہی محتاج کیتا ہے جہان دے اندر کسے دا محتاج نہیں کیتا میں او دا دروازہ کیوں چھڈا جنہیں مینو مصطفیٰ علیہ السلام دا غلام بنایا ہے جہان دے اندر کسے ہور دا غلام نہیں بنایا ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ ہر شے تے قادر مولا قادر قدیر اللہ سبحان گل بڑی سنن والی جے میں رب دا بوا کیوں چھڈا میرا کم کدی نہیں اڑیا میں شرک و بدعت دا پلہ چھڈ توحید دا دامن پھڑیا ایویں نہیں مومن کہندے رب کل مخلوق بنائی ہے اے من دی ساری خدائی ہے تینوں اجے سمجھ نہ آئی ہے اس اللہ کو لو ڈریا کر جڑا کم نبی جی نے نہیں کیتا تو امتی آؤ نہ کریا کر در رب دا چھڑ کے در گھر در در گھر گھر در در گھر گھر در در رب دا چھڑ کے تو بندیا سار قبراتے نہ دھریا کر ایویں نہیں مومن کہندے وانے بدونی ھذا صراط مستقیم میرا اللہ کی دا مہربان اس واسطے میرے دوستو بات جڑی کو انہوں سنا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں میری عبادت کرو میرے در تے آؤ منو پکارو میرے کولو منگو یا ایوہ الناس عبدو یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب دی جنہیں تانوں پیدا فرمایا ہے جنہیں تواڈے تو پہلیاں لوکاں نوں پیدا فرمایا ہے تے عبادت دا مقصد اللہ نے بیان فرمایا عبادت دا مقصد اللہ پاک نے بیان فرمایا منو سجدہ کرو میری خاطر قیام کرو میری خاطر رکوع کرو میرے کولو ڈرو میرے سامنے چکو فائدہ کی ہوئے گا لعلکم تتقون میں تانوں پرہیزگار بنا دیاں گا میرے کولو صحیح ڈرن والے بن جاؤ گے میرے تے بھروسہ کرن والے بن جاؤ گے میرے کولو منگن والے بن جاؤ گے میرے بوئے تے بہن والے بن جاؤ گے میرے کولو ہی منگن والے میرے ہو کے رہن والے بن جاؤ گے لعلکم تتقون پرہیزگار بھی بن جاؤ گے میرے یار بھی بن جاؤ گے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے حبدار بھی بن جاؤ گے تے جنت دے حقدار بھی بن جاؤ گے فائدہ یہ ہوئے گا صدقے جاؤں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک اور یہ ہوئی گلتے نبی علیہ السلام نے آکے دسی یہ ہوئی گل آکے فرمائی کملی والا آگیا دور ہنیرا ہو گیا نور ہدایت چمکیا تھان تھان سویرا ہو گیا نصر کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے آپ نے فرمایا وَأَنَا الْمَاهِي میں ماہی ہاں میری وجہ تو اللہ کفر نو مٹائے گا اسلام نو غلبہ عطا فرمائے گا ماہی مدینے والا
جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دا ماہی مدینے والا۔ میرے یار دی ایک گل یاد آئی سرفراز صاحب دی، میرے یار نے اج میں نے ایک گل سنائی ہے، فرمان لگے مولانا صاحب تسی منڈا پنڈ تشریف لے آئے اور تسا آکھیا 7 بندے کھڑے ہو جاؤ جڑے داڑیاں رکھن گے، کہندے میں چھوٹا جہا سا میں بھی کھڑا ہو گیا تے تسا آکھیا اوے ٹینڈیا بہ جا تینوں تے جے آئی نہیں۔ اج داڑھی دے نال بچیاں دے کول بیٹھا، بچیاں نو لے کے اللہ ساریاں نو داڑیاں رکھن دی توفیق عطا فرما، جنہاں جنہاں نو آئیاں نے یا اللہ رکھن دی توفیق دے، آکھو سارے آمین۔ میرے دوستو میرے بزرگوں میں جڑی بات تانوں سنانا چاہنا گل بڑی سنن والی جے، صدقے جاواں پاک پیغمبر الاسلام جنہاں حالات دے اندر تشریف رہے بند رہے تے تینوں کنے کیا توجہ فرمانا ذرا میرے دوستو غور کریا جے، جنہاں حالات نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، ہر پاسے شرک دا دورہ، نبی علیہ السلام نے شرک دے بوٹیاں نو پٹیا۔ حاجی راشد علی صاحب غور کریا جے، باغ لایا توحید دا نبی علیہ السلام نے، حنظلہ پتری توجہ فرمانا جدوں آپ نے شرک دے بوٹیاں نو پٹیا، شرک والیاں نے بڑیاں گالاں کڈیاں مندہ بولیا، مگر نتیجہ کی نکلیا؟ بھائی خلیل دیو صاحب کیڑا نتیجہ نکلیا؟ روڑا نے مٹھی وئی کلمہ پڑھیا تو توحید دا چمنستان لگ گیا، او دے وئی بلبلا نے بولنا سی مگر شرک پھیلایا جا رہا ہے، بدعت پھیلائی جا رہی ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری بولے رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنایا۔ انہاں نقشہ کھچیا، کیا نقشہ ہے؟ ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، بڑے غور نال بات سنیا جے، ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، بھائی عبداللہ صاحب کل سن والی جے، ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، جتھے شور کتن گدڑ کور بولن، مالی مالکاں کلیا باغ لاون، بیلا پٹیا تے مندہ چور بولن، کتوں پین چھڑکاں کتوں پین ماراں، بازور ہو کے بے زور بولن، مالی بیجھیا باغ بی اللہ ڈاڈا پھل مٹھا مٹھی روڑ بولن۔ پاک پیغمبر اسلام نے آکے توحید دا باغ لایا تے شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری نے جڑا کے نقشہ کھچیا، اس باغ دے اندر بلبلاں بولنا سی، کی مطلب توحید بیان ہونی سی، سنت بیان ہونی سی، مگر شرک پھیلایا جا رہا ہے، بدعات نو فروغ دیتا جا رہا ہے۔ تے شیخو پوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا نقشہ بیان کی تھا؟ ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، جتھے شور کتن گدڑ کور بولن، مالی مالکاں کلیا باغ لاون، بیلا پٹیا تے مندہ چور بولن، کتوں پین چھڑکاں کتوں پین ماراں، بازور ہو کے بے زور بولن، مالی بیجیا باغ بی اللہ ڈاڈا پھل مٹھا مٹھی روڑ بولن۔ اس باغ وچ بلبلاں بولنا سی، اس باغ وچ رانا علی حسن صاحب شیخو پوری صاحب دے الفاظ سننا، اس باغ وچ بلبلاں بولنا سی، رانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دے الفاظ، اس باغ وچ بلبلاں بولنا سی، ہائے ظلم لوکو گدڑ کور بولن۔ اللہ اس باغ وچ توحید دے نغمے گان والے لوگ ہمیشہ زندہ رکھی، آکھو آمین۔ جڑے لوگ توحید بیان کرن میرے دوستو تیرے اور شیخو پوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس طرح آیت پڑھ کے نا پھر ترجمہ کرنا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اور پھر پڑھ کے نا
کہ اپنی مرضی نال اسی آئے بھی نہیں، اپنی مرضی نال رہ بھی نہیں رہے، اپنی مرضی نال جانا بھی نہیں۔ انہاں پھر ترجمہ کرنا تیرے پاک نام پہ اے خدا، اور کہنا کی لوکی رام رام کر دینے، رام رام، اسی چاہنے ہیں لوکی رحمان رحمان کرن۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ اور انہاں پھر ترجمہ کرنا تیرے پاک نام پہ اے خدا، میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، میرا باپ اور میری ماں فدا، تیری بندگی تیری بندگی تیری بندگی اللہ جی، تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ۔ اس واسطے میرے دوستو اور میرے عزیزوں، ساڈا تعلق رحمان نال، رب رحمان نال ہوئے، مالک کائنات دے نال ہوئے، رب ذوالجلال دے نال ہوئے۔ ایتھے ایک بات اور بھی تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا وا، دیکھو نا بندہ مالک دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کتنے پیارے الفاظ، کتنا سونا جملہ، اور اللہ کو منگن دا طریقہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرنے آ، تیرے کولوں ہی مدد منگنے آ۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، مالک کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے مالک، توجہ فرمایا جی۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگی یا نہ منگے مالا مال کر دے۔ دن چڑھ دے تارے جویں چھپ جاندے نے، او دی زندگی چوں غم سارے مک جاندے نے۔ جیڑا ایک اللہ تے اعتماد کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دے۔ انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی، انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی، کدی غربت او دے نیڑے نہیں آ سکدی۔ جیڑا ایک اللہ تو سوال کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے۔ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاؤں، تسی کڈے مہربان۔ اسی اگر نہ منیے تے اگر نہ منگیے تے ساڈی غلطی ہے، تواڈے بوئے تے نہ آئیے تے ساڈی غلطی ہے، جھولیاں نہ پھیلائیے تے ساڈی غلطی ہے، ہاتھ نہ اٹھائیے تے ساڈی غلطی ہے، آنسو نہ بہائیے تے ساڈی غلطی ہے۔ تسی تے ایڈے مہربان ہو، تواڈی تے اتنی رحمت تے برکت وسیع ہے کہ ساڈیاں اکھاں دیاں صرف پلکیں گلیاں ہو جان پانی نال، تسی جہنم دی آگی بجھا دیندے ہو۔ تسی تے ایڈے مہربان ہو اللہ جی، تسی تے ایڈے مہربان ہو۔ قل یا عبادی الذین، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میری رحمت دا مالک دے فیصلے دیکھو، وہ دیاں قدرتاں تے غور کرو۔ اللہ پاک کتنے مہربان نے، وہ دی بات دا ترجمہ اس دے قرآن دا ترجمہ کرنے والا کردا ہے۔
میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا میرے در تے آ کے بہ جاؤ میری رحمت لٹ کے لے جاؤ تسی جرمان دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں تہاڈی ہر ایک معاف خطا کراں نالے جنت دے ٹکٹ عطا کراں او تو نہ منگے انسان نہیں میں نہ دیواں رحمان نہیں سبحان ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى تیریاں رحمتاں تو صدقے جاواں میرے سونے رب جی تسی کڈے ہی مہربان کڈے پیارے ہو کڈے مہربان میرے دوستو عزیزو بھائیو جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا رب دی ذات پاک نال ہو جیا تعلق مالک دے کولوں سوال مالک اگے اپیلاں مالک اگے عرضاں مالک اگے درخواستاں مالک دے سامنے ترلا ماریا کرو ایک تانوں گل ہور بھی پتے دی میں دساں اللہ دی توفیق نال دسن لگا دوستو غور کرے آج کسے جاگیردار دے سامنے نہ رویا جے کسے مالدار دے سامنے نہ رویا جے زمیندار دے سامنے نہ رویا جے عہدیدار دے سامنے نہ رویا جے صدر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اور ایم پی ایم این اے کسے کے نہ رویا جے تسی اس مالک سونے اگے رویا کرو جدے اگے نبیاں دے سردار کائنات دے امام آنسو بہان دے رہن وہ دے اگے آنسو بہایا کرو خدا دی قسم مول پہ جائے گا مول پہ جائے گا تو اڈے آنسوان دا مول پہ جائے گا تو اڈے آنسوان دا پھر ضرورت نہیں اس چیز دی ضرورت نہیں ہے اسی پھٹی لائیے اسی تختی لکھ کے لائیے اے فلانے نلکا لوایا ہے فلانے موٹر لوائیے اے فلانے پکھا لوایا ہے اے فلانے مسجد بنوائیے اے فلانے اے سی لوایا ہے اے فلانے نے جناب ایتھے کولر لوایا ہے اے فلانے نے جناب ایتھے کلین بچھائے نے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے اللہ جی تسی نشانہ دے محتاج نہیں اجے گل زبان تے نہیں آؤندی تسی تے دلاں دیاں وی جان دے سبحان مالک کتنا مہربان ہے مالک کتنا مہربان ہے سنو نا پھر میں تو انہوں قرآن پاک سناوا قل اِنَّا صَلَاتِي وا قرآن میں تیرے تو صدقے جاوا قل اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لا ترجمہ سناوا تو انہوں کیویں سات اسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنن چن نوران دیاں واشانہ رب رحمان دیاں یہ اگلی گل سنو منڈے پنڈ والے ایک اندائے لا الہ بندیا نہیں رب دے کوئی سوا بندیا تو رب دے در تو رب دے در تے آ بندیا اے کڑیاں نے رب نو منا دیا کیسا سمے
مسجد بیٹھے ہو خلیل احمد دیو صاحب کی بنائی ہوئی مسجد ماشاءاللہ بھر گئی اللہ دے فضل و کرم نال اجے پروانے آ رہے ہیں اجے پروانے آ رہے ہیں میرے دوستو غور کرو رب بڑا مہربان مالک بڑا قدردان مالک بڑا عظیم الشان ہے مالک بڑا رحیم تے بڑا کریم ہے کیسا سما ہوئے گا جو نبی علیہ السلام اللہ کے آنسو بہاندے ہونگے اور ساری رات اس آیت کی تلاوت فرماندے ہونگے ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم پاک پیغمبر علیہ السلام ساری رات اس آیت کی تلاوت فرمائی نبی علیہ السلام نے ایک بندے نے نقشہ کھچیا ایک بندے نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا بڑا پیارا کہندا ہے محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے پاک پیغمبر علیہ السلام ساری رات اللہ کے آنسو بہاندے سن محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے خدا سے خدا جانے کیا مانگتے تھے اپنی امت واسطے اللہ میری امت نو معاف کر اللہ میری امت یا اللہ سانو سونے دی امت نو نبی علیہ السلام دی سنت مبارک دا پابند بنا دے آکھو آمین میرے دوستو میرے عزیزو میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا رب کائنات دا فیصلہ اللہ کریم فرماندے نے میرے کولو منگو میرے در تے آؤ قل ان صلاتی دھیان نال سننا نبی علیہ السلام کو اعلان کروایا اللہ کریم نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ لا شریک لہ ایکو پھر ختم ہو گئی بیلیا میرے آئیں نہ کر توجہ فرمانا ذرا اللہ لا شریک لہ کہو سبحان تو انہوں ترجمہ نہ سنو ترجمہ مشکلوں میں صدا تو ہی مشکل کشا المدد المدد یا الہ یا الہ ساری مسجد گونجائے سبحان اللہ ہم عبادت ہمیشہ تیری ہی کریں تیری خاطر جئیں تیری خاطر مریں ہے منظور کی ہر دم یہی التجا المدد المدد یا الہ یا الہ حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے جدا المدد المدد یا الہ یا الہ احسان الہی ظہیر صاحب ذرا پکڑو کھونڈی تو میں تو آخری ایک گل سناواں ایسے حمد دا آخری شعر سناواں میرے دوستو توجہ فرمایا جے انبیاء و رسول سارے میرے والے دیکھیں انبیاء و رسول یوں تو سرتاج ہیں انبیاء و رسول یوں تو سرتاج ہیں انبیاء و رسول یوں تو سرتاج ہیں مگر سب تیرے سامنے محتاج ہیں یار کدوں تو ہمیں سمجھ آئے گی مالک کون ہے تو انہوں کدوں سمجھ آئے گی مالک کون ہے جیدے سامنے سارے انبیاء نے ہاتھ سینے تے بننے جیدے سامنے سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سینے تے بننے سبحان انبیاء و رسول یوں تو سرتاج ہیں مگر سب تیرے سامنے محتاج ہیں میں ہوں منگتا تیرا تو ہی داتا میرا المدد المدد یا الہ یا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ بڑا میرا
مالک بڑا میرے دوستو جیڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا توجہ فرمایا جے رب ذوالجلال فرماندے نے میری عبادت کرو میری حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل تانوں سناواں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو جان نوں عرض کر رہے ہیں سنیا ذرا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا ابو جی انہاں دی پوجا کیوں کرتے ہو جڑے ویندے بھی نہیں تے سندے بھی نہیں انہاں دی بات دا ترجمہ میں تانوں اس طرح سنانا چاہنا اس دور دے مطابق پکار دے اللہ دے سوا کیڑے کیڑے پکار دے اللہ دے سوا کیڑے کیڑے حشر تک جواب ہی نہیں دے سکدے جیڑے تسی بھائی جی سانوں دے دے وہ معافی سانوں ایک اللہ دا دربار کافی جتھوں منگ دے آئے نبی ولی سارے اساں اس درباروں دربار وارے سبحان اللہ دے پیغمبر مانگ دے نبیاں اللہ کو سوال کیتا نبیاں نے مالک کو سوال کیتا اس واسطے میرے دوستو جو بندہ کہندا نا خدا جاندا ہے مولانا یا عمر صاحب شہر اسلام دا آرڈر مولانا محمد منشا توحیدی صاحب دا آرڈر سٹھیالے والے آندا تیرے در پہ جو بندہ آ جاتا حاجی صاحب ہاتھ بن لیندا ہے تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے سبحان اللہ نہیں کہیں دے پریشان لگ دے ہو یہ جنت دے باغ بھی تساں خوش ہو کے نہیں بہنا تے پھر تساں نلکے کوالے چوک جو خوش ہو کے بہنا سبحان اللہ کو ایک باری پھر آکھو گل بڑی سن والی جے توجہ فرمایا جے تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے کہاں یہ پیارا در اور یہ میری جبیں تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے سیکھی دے مہربان تانوں کنا پیار ہے اپنے بندیاں نال کنا پیار ہے اپنے بندیاں نال میرے دوستو جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا وا توجہ فرمایا جے جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا دھیان کریا جے ذرا اللہ نے اس بندے دی خوبی نو بیان فرمایا جڑا بندہ پچھلی رات نو اٹھ کے اللہ دے دربار وچ آ جاندا ہے رب کولوں ڈردا ہویا آخرت دے دن تو ڈردا ہویا آخرت دے دن تو ڈردا ہویا رب دی رحمت دی امید کردا ہویا مالک دی رحمت دا طلبگار بن کے امن ہوا قانتن آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ یحذر الآخرہ یحذر الآخرہ یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب ایک باری پھر آقا سبحان میرا دل کرتا ہے اے جڑی آیت ہے بچے کو سننی ہے نا جی نہیں حفظ کیتا ہے دا کی نام ہے عبداللہ سرور بچے نے حفظ کیتا ہے میں آیت سننی ہے کولوں شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ کولوں نا میں جو تقریر میں انہاں دی سنن جاندا سا تو میں دعا کر کے بیندا یا اللہ اے آیت ضرور پڑھ
اللہ جی میں آیت میں نا بار بار میرا دل کردا سنن نوں، قرآن تے سارے سنن نوں دل کردا اے آیت بار بار کدی پڑھن نا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذالک بأن اللہ هو الحق ذالک بأن اللہ هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدیر۔ اللہ دا شان بیان کرنا حضرت شاہ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ نے میں کہنے دہنوں اس آیت دی میرے دوستو تشریح کے اندر ایک گل سنانا چاہنا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، توجہ فرمایا جی اللہ جی کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، او بہ جا تھلے ٹینڈیا بہ جا، کون کرے انکار، اچھی کہو سبحان اللہ، گل بڑی سوچ والی دے پروانے ہو، اللہ جی کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو اے مالک کلا اللہ، تو اے مالک کلا واللہ، تو اے مالک کلا باللہ، تو اے مالک کلا ثم تلا، تو اے مالک کلا کل جہاناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ مکے مدینے اتے نظر جدو پیندی ہے اللہ دی قسم تھکاوٹ ساری لیندی ہے، اللہ دی قسم تھکاوٹ ساری لیندی ہے، مومن مدینے درود و سلام پہ پڑھ دے، مومن مدینے درود و سلام پہ پڑھ دے، مکے بیت اللہ دا طواف پہ کر دے، مکے بیت اللہ دا طواف پہ کر دے، سمندر انساناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ اللہ انہاں سارے نے بھی اللہ کی مکہ مدینہ وخا دے، تسی ایڈے ہوڑی بولے تو ہم بوڑے وال نہیں لنگنا، میں مکہ مدینے دی گل پیا کرنا، یا اللہ نے مکہ مدینہ وخا دے، حرمین شریفین کی زیارت کروا دے، اللہ اکبر کبیر۔ آؤ ذرا دوستو غور کرنا، اللہ پاک دی ذات نے فرمایا وہ بندہ کیڈا مینوں پیارا لگدا، جیڑا بندہ رات نوں میرے سامنے آ جاندا ہے، گھروں اپنے او چل پیندا ہے، میرے گھر وچ آ جاندا ہے، تے شاہ جی رحمت اللہ علیہ یاد آئے، سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آئے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے فمن کان یرجو لقاء ربہ، کہ کہنا کدی رب دے سامنے آ کے سجدہ کر کے تے دیکھ، کدی رحمان دے سامنے کھلو کے تے دیکھ، اور بندیا رب دے آ کدی رب دے سامنے رو کے تے دیکھ، کدی او دے سامنے قیام کر کے تے دیکھ، او دا سونا نام لے کے تے دیکھ۔ جدوں قرآن پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ فرماندے نے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔
اور قرآن پاک پڑھنا تے نال کہنا او میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے امتیا او کلمہ پڑھن والیا میرے ویرا او کیڑا سپ ہے جیڑا تیری ہک تے لیٹیا تینوں رب یاد ہی نہیں اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلت معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. پھر قرآن پاک دی تلاوت کرنی اللہ تعالیٰ فرماندے نے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اللہ نے دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، اللہ نے دی قبر نو روشن کر. میرے دوستو اور میرے بزرگوں میں جڑی بات پہن سنانا چاہنا اپنے مالک نال ہو جیا تعلق قائم کریے. اے ہو جیا تعلق میں صدقے جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع کیسا انہاں دا اللہ نال پیار سی. ایک نبی علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجیا، ایک صحابی نو امیر بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحابی کی کردے سن؟ فجر دی نماز پڑھاندے سن، سورۃ الفاتحہ پڑھن تو بعد کچھ آیتاں پڑھ دے سن، نال سورۃ الاخلاص پڑھ دے سن. سورۃ الاخلاص پڑھ دے سن. پھر مغرب دی جماعت کران دے سن، او دے وچ بھی قل هو اللہ. پھر عشاء دی جماعت کروان دے سن، ہو رہتا پڑھ کے تے قل هو اللہ احد. واپس آئے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کردے نے سونیو جنہیں تساں امیر صاحب ساڑھے تے مقرر کی تھے وہ قل هو اللہ سورۃ الاخلاص بڑی پڑھ دے سن. نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ کیوں پڑھ دے سن. جس وقت پوچھیا کہ انہوں نے جڑے لفظ بولے لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، اس واسطے پڑھنا ہے دے وچ میرے رحمان دی صفت ہے. لِأَنَّهُ صِفَةُ الرَّحْمَانِ عَزَّ وَجَلَّ. میں اس واسطے اس صورت نو پڑھنا وا اے دے وچ میرے رحمان دی صفت ہے. جس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آ کے نبی علیہ السلام نو دسے عرض کی تھی سونیو نہ اے گل کہی ہے میری سرکار فرماندے نے جاؤ تے جا کے میرے ولو پیغام دے دیو تینوں قل ہو اللہ نال پیار ہے، اللہ نو تیرے نال پیار ہے. رب تیرے نال پیار کر. لم یلد ولم یولد، رب نے توحید والی کر چھٹی حد. مولا مہربان کولوں کادے لئی سنگنا، شہنشاہ نو چھڈ کے فقیراں کولوں منگنا، ساڈے نال رکھنا ایویں ہی حسد. رب نے توحید والی کر چھٹی حد. لم یلد ولم یولد، پیار نال بول چھڈو تسی ہی سب. پھر آکھو سبحان، پھر کہہ دیو سبحان اللہ. میرے مالک جی تسی کدے مہربان ہوئے ہیں ایسی بھلے پھرنے. میرے دوستو غور کرنے والی بات ہے توجہ فرمانا ذرا. مالک کتنا مہربان، مالک کتنا قدردان، مالک کتنا عظیم الشان. ہن تانوں نبی علیہ السلام دی ذات پاک دی گل سناواں. آپ نے اللہ کے کھلونا تے کس انداز نال کھلونا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما
محمودا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ اور قاری صاحب نے قرآن پاک سبحان اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل الی غسق اللیل وقرآن الفجر قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى یبعثک ربک مقاما محمودا میرے دوستو وہ قرآن پڑھنے والیاں بلبلاں چمرستان محمدی وہی بولنے والیاں بلبلاں چلیاں گئیاں مینوں اس جگہ تے بات یاد آئی حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جدو قرآن پاک پڑھنا تے نال کہنا اب میرے ول ذرا تک لے تے قرآن دی زیارت کر لے الذین جدو قرآن پاک پڑھنا کہنا قرآن پاک بیخ ذرا قرآن دی زیارت کر میرے ول تک ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان کیا بات آسان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دیا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم اسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللہ یزدانی شہید کی قبر نو جنتی کیاری ہوئی میرے دوستو میں پھر جڑی گل تانوں سنانا چاہنا مالک ہے اس انداز دے نال مالک دے گرزاں مینوں شیخ القرآن صاحب یاد آئے انہاں شعر پڑھائے نے بڑے پیارے شعر بڑے پیارے پڑھائے نے آپ انہاں پڑھائے سن تے او سناندے سن تے فجروں بعد درس دیندے سن جتھے تقریر ختم ہونی اگر اوتھے رہنا پے گیا نا انہاں فجروں بعد درس دینا ہوندا سی تے ایت پڑھنی اکثر ایت اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل تے پتہ شیر کیڑے پڑھنے او پے ککڑ بانگا دیندے نے نالے ککڑاں دیاں بانگاں ہوندیاں سن تے نالے ادھر شیخ القرآن قرآن پڑھ رہے تے سما چڑیاں بولدیاں چڑیاں نے او کتے ککڑ بانگا کتے ککڑ بانگا دیندے نے تینو مار آواز جگیندے نے چڑیاں دے شور سنیندے نے تسبیحاں دا لگا گیڑا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھیرا ہے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے قبراں دے ٹھیر اچھیرے نے
دس تھلے وسدے کیڑے نے کئی تیرے تے کئی میرے نے اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھیرا ہے وہ نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانے محل مناریاں نے چھپ جانے چننا تاریاں نے دو دن دائے تھے بسیرا ہے شیخ القرآن صاحب نے نقشہ کیسا کھچے ہے قبران دا واسا اعلامو ہر پاسے جھگڑا میں تے تو بن لا الہ الا ہو دس تھے تیرا کیڑا ہے ہر پاسے جھگڑا چان جائے کتے ہیر تے کتے ران جائے ہر کوئی میں دے وچ سان جائے لبدا نہیں مخلص کیڑا ہے اگلی گل سن والی جے فرماندے نے جے کر نبی جی دا ساتھ نصیب ہوئے پیر چومدہ کول غریب ہوئے پھر جنی بھی حشر محیب ہوئے خوشیوں چمکے میرا چہرہ ہے تے بڑی پیاری گل اور نہ بھلی اس سمجھانے نو رکھی یاد حسین نمانے نو کرا عرض دعا فرمانے نو ملے پاک نبی دا بیڑا ہے تے گل بڑی سن والی جے بڑی پیاری بات جدوں آخری آوے سالا پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبھا اللہ منو فقط سہارا تیرا ہے اللہ شیخ القرآن صاحب نے اللہ جنت عطا ایک شیر ہونا پڑھنا ہلا دینا دنیا نو ہلا دینا کہ جدوں حضرت حسن حضرت نبی کریم علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا جملہ بولیا سی کہ میرے تے انہیں دکھ آئے نے اگر یہ دکھ دناؤں تے پہ جانو راتہ میں تبدیل ہو جان تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتیاں عورتاں دی سردار دے جملے شیخ القرآن صاحب نے اس طرح بیان فرمائے جس دن دے تسی رخصت ہوئے ختم ہو گیا میرا چین بابل بڑے دکھ آئے میری جان اتے جے کر دنا اتے پین بابل دن راتاں دے وچ تبدیل ہون چانن اینا اتے نارین بابل نانا جان جدوں نا نظر آئے کی کرنگے حسن حسین ابو جی میں شریعت میں جاننی ہوں ابو جی میں نے صبر کر لانگی انہاں دا کی بنے گا جڑے تواڈے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں کٹدے حسن حسین دا کی بنے گا ابو جی میں تے صبر کر جاواں گی نانا جان جدوں نہ نظر آئے کی کرنگے حسن حسین بابر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عزیزوں میرے بھائیوں وعبد ربا کا حتی یاتی اقل یقین سونیوں میری عبادت کرو میرے کول آن تک جب تک میں تو انو جہان دے وچوں اپنے کول نہ بلا لوں میری عبادت کرتے رہو وآخر دعوانا ان الحمد